الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر ہزار بار بشویم دنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل چاہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ بلسرات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ بحمد الصلاۃ معزز سامعین ناظرین، اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے کچھ ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ اپنی زبان سے اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ انہیں ایمان والا نہیں فرماتا۔ آیہ مبارکہ کے الفاظ کے ترجمہ کی جانب سب سے پہلے بڑھتے ہیں۔ ارشاد باری ہوا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر ہم ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے حالانکہ یہ مومن نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کہتے ہی اسی کو ہیں، اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ ایمان کے بنیادی شرائط، بنیادی عقائد، اساس دین میں سے یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کرے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس کے بعد بنیادی اساس میں سے یہ ہے کہ میں یوم آخرت پر ایمان لاتا ہوں،
لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پر بھی ایمان لایا، یوم آخرت پر بھی ایمان لایا، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ مومنین میں سے نہیں ہے، اس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا ہے، دولت ایمان سے یہ محروم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے اس کی وضاحت خود فرمائی ہے، اور اس کے بعد کے جو قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا یہ لوگ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اور اپنے طور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے دیا، ہم نے اسلام کو بھی دھوکہ دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اسلام کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرمایا یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے تحت مفسرین نے بہت ساری روایات بھی لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں چونکہ آغاز اسلام کے ایام تھے، اسلام ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، اسلام افرادی قوت میں ابھی اس انداز میں مضبوط نہیں ہوا تھا، تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویے اختیار کرتے تھے، منافقت ان کی پہچان بن چکی تھی، اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ انما معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا نَحْنُ مَعَكُمْ، جب شیطانوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں اصطلاح شریعت میں منافق کہا جاتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جب منافق شخص اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو فرمایا وہ مومن نہیں بن جاتا۔ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے میں آخرت پر ایمان لایا، فرمایا وہ مومن نہیں بن جاتا۔ اب وہ کر کیا رہا ہے؟ اپنے طور پہ کافروں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ جب نماز ہوتی ہے تو نماز میں بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے، جماعت ہوتی ہے جماعت میں بھی بیٹھ جاتا ہے، مسلمانوں کے باقی معاملات آتے ہیں، روزے کے مہینہ آتا ہے روزہ بھی رکھ لیتا ہے۔ یہ ساری عبادات مسلمانوں کی جو ہیں وہ کرتا بھی ہے، کچہری مصطفیٰ میں بھی بیٹھتا ہے، دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بیٹھتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے باتیں ڈھونڈتا ہے، یہاں سے سرگوشیاں کچھ کرتا ہے، یہاں سے کچھ راز کی باتیں لے کے جاتا ہے، اور جا کر پھر کافروں کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور ان شیطانوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور انہیں کیا جا کے کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ان کے پاس بیٹھا تھا کہ میں دیکھوں کہ یہ ہمارے خلاف کیا سازشیں کرتے ہیں، یہ ہمارے خلاف کیا باتیں کرتے ہیں، میں تو اس معاملے کی وجہ سے میں وہاں چلا گیا تھا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، اور میرا مقصد بھی وہاں جا کے بیٹھنے کا یہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کے بارے میں جو باتیں سنوں اور جو دیکھوں اور جو رازدارانہ باتیں ہیں اور اسلام کی ترقی کے لیے کیا منصوبے کرتے ہیں اور ہمارے خلاف یہ کیا پلان کرتے ہیں، میں تو وہ سننے جاتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کافر بڑے خوش ہوتے ہیں اور کافر اس کو پھر نوازتے بھی ہیں۔ اب یہ منافق ان کی مجلسوں میں چھپ چھپ کے بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پھر مسلمانوں کی جب محفل سجتی ہے، بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجتی ہے، تو ان کے پاس آ جاتا ہے۔ تو ایک عرصے تک ان کا یہ معاملہ چلتا رہا، یہ دھوکہ دیتے رہے ایمان والوں کو، یہ ایمان والوں کے خلاف اپنی یہ چالاکیاں استعمال کرتے رہے، ایمان والوں کے خلاف یہ طریقہ اپناتے رہے۔ لیکن ایک وقت آیا، اسلام ظاہر ہے ہر ایک معاملے میں حکمت عملی جو ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ ایک وہ لمحہ بھی تھا کہ جب یہ مکی زمانہ ہے، جب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برداشت کیجئے، فاصبر، آپ صبر کیجئے، فإنها من عزم الامور، یہ بڑے کاموں میں سے، آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ لیکن ایک لمحہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ یہ حکم دیتا ہے، آپ کو آپ کا رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کیا کریں، آپ جائیں اور کافروں کے خلاف سب مستہ ہو جائیں اور جہاد کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ پھر یہی مسلمان جو کل تک ہر مصیبت برداشت کر رہے تھے، ہر تکلیف کو برداشت کر رہے تھے، آج یہی مسلمان کافروں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں۔ اب سامعین،
یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پہ پڑھنے کا جو مقصد میرا ہے، وہ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف اسلاموفوبیا جسے کہا جاتا ہے، یہ کوئی آج سے نہیں شروع ہوا. اسلاموفوبیا بہت پرانا ہے، یہ آغاز اسلام سے ہے. اسلام کے خلاف سازشیں، اسلام کے خلاف معاملات، اسلام کے خلاف جمع ہونا، اسلام کے معاملات کو متنازع بنانا، اسلامی حدود و قیود کو متنازع بنانا، اسلامی حدود کو نعوذ باللہ ظالمانہ سزائیں قرار دینا، یہ آج نہیں ہے، یہ آغاز اسلام سے چلا آ رہا ہے. دشمن کا کام کیا ہے؟ وہ دشمنی کرتا ہے. کبھی وہ چھپ کے دشمنی کرتا ہے، کبھی وہ علل اعلان دشمنی کرتا ہے، کبھی وہ کسی کے ذریعے دشمنی کرتا ہے، کبھی وہ اسلام کی بنیادی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے، کبھی اسلام کے شاعر کو نقصان پہنچاتا ہے، کبھی وہ اسلام کے جو مسلمہ حقوق اور اسلوب ہیں اور طریقے ہیں ان کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ جناب اسلام کے یہ والے جو معاملات ہیں یہ محض ایک رسمانہ ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر جناب آج تم یہاں پہ اذان پڑھتے ہو تو جناب دائیں بائیں تو منہ کرتے ہو، کیا ضرورت تھی؟ ایک وقت تھا کہ جب زمانے میں آواز پہنچانی تھی، اب ختم ہو گئی. لیکن ہمارا مسلمان کیا کہتا ہے؟ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مقصد کیا تھا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کی ادا ہے، جب تک ادائے مصطفیٰ ہے ہم اس پر قائم اور دائم کھڑے. یہ ایک بڑا اس وقت دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کی اگر اسٹڈی کی جائے اور اسلاموفوبیا کے جو مذموم عزائم ہیں، جو ان کے ناپاک عزائم ہیں، اس پہ ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. اور ہمیں اب یہ چھوٹے سطحی مسائل جو ہیں جو ہمارے اس وقت جن میں ہم بہت الجھ چکے ہیں، ہمیں اس سے اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف ایک زہر اگلا جا رہا ہے. اسلام کے خلاف ایک پوری مہم چل رہی ہے اور خاص طور پر امریکن جو تھنک ٹینک ہے وہ مسلسل اس پر کام کر رہا ہے. چاہے اس کو پیسہ لگانا پڑے وہ پیسہ بھی لگاتا ہے، چاہے اس کو اس پر اپنی ریاستی جو جبر و استبداد ہے وہ مسلط کرنا پڑے وہ بھی کرتا ہے، چاہے اس کو اس کے لیے اپنی خارجہ پالیسی اور اپنا جو اقوام متحدہ کا اس کا ایک ویٹو کا حق ہے اگر وہ بھی استعمال کرنا پڑے وہ بھی وہ استعمال کرتا ہے. اور پورے عروج کے ساتھ اس وقت 3 ریاستوں میں سے یہ تینوں خطرناک ہیں، اسرائیل، امریکہ اور ہندوستان. یہ ایک سے ایک بڑھ کر یہ 3 اسلام کے واسٹ اینیمی اگر کہا جائے کہ یہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں. یہ 3 ممالک، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، یہ ہمیں محسوس کر لینا چاہیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جہاں جن ممالک کے اندر کہیں اسلام کی رمق باقی ہے وہاں بہانہ بنا بنا کر وہاں یہ پہنچتا ہے. اور اس کا اصل جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اصل ٹارگٹ اس کا وہاں کی معیشت کو درست کرنا نہیں ہوتا. آواز کیا لگاتا ہے؟ میں جناب وہاں کے معاملات درست کرنا چاہتا ہوں. آپ بتائیے جہاں حاملہ عورتوں کے اوپر بم گرا دیے جائیں یہ معاملات درست ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں؟ جہاں معصوم بچے پڑھتے ہوئے مسجد اور مدرسے کے اندر طالب علم ان کے اوپر بم چلا دیے جائیں یہ معاملات درست ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں؟ بے قصور ہزاروں لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں ان کے اوپر لانچر چلا دیے جائیں تو یہ معاملات درست ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں؟ ایک وقت تک یا ہم یہ کہتے رہے یہ دنیا کے سامنے ہے، ہم بھی اس کا شکار ہے کہ جناب یہ افغانستان کے اندر جو طالبانائزیشن ہے یہ دہشت گردی ہے، سارا کچھ ہوتا رہا. اگر یہ دہشت گردی تھی تو پھر ہماری ریاست پاکستان کے سارے اداروں نے پھر جا کر معاملات کو سلجھانے میں اپنا کردار کیوں ادا کیا اور اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی اور امریکہ کو یہاں سے اب نکل جانا چاہیے. بہت ساری تحریریں لکھی گئیں، اب ان تحریریں لکھنے والوں سے بھی سوال کیا جانا چاہیے. بہت بڑے خطبے بھی دیے جاتے رہے، ان خطبے دیے جو لوگ دیتے تھے ان سے بھی سوال کیا جانا چاہیے کہ یا ہم تب غلط تھے یا اب غلط ہے. یہ سوالات ہیں.
اس کا ایک سسٹم ہے اور یہ بڑا تیز ترین سسٹم ہے. آپ دیکھیں یمن کے ساتھ کیا ہوا، فلسطین کے ساتھ کیا ہوا، شام کے ساتھ کیا ہوا، عراق کے ساتھ کیا ہوا، بوسنیا کے ساتھ کیا ہوا، چیچنیا کے ساتھ کیا ہوا، روہنگیا کے ساتھ کیا ہوا. آج تک روہنگیا کے مسلمانوں کو، بیٹوں کو اپنے باپ کا پتہ نہیں. روہنگیا کے آج بیوائیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا خامد پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے، ہم بیوہ کہلائیں یا مفقود الخبر کہلائیں. آج تک یہ حال ہے. یمن کا کیا حال ہوا آج تک ہمارے سامنے ہے. شام کے کیا حالات ہیں آج بھی ہمارے سامنے ہیں. فلسطین کے کیا حالات ہیں آج بھی ہمارے سامنے. کہیں سے اسرائیل آگے سامنے آ جاتا ہے، کہیں سے یہ آ جاتا ہے، کہیں سے ہندوستان آ جاتا ہے. کشمیر کے ساتھ کیا حالات ہے کہ ہم نظریں بند کر لیں؟ کشمیر کے حالات کیا چل رہے ہیں آپ کے ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ کیا جمعہ کے لیے آنے والوں پہ گولیاں نہیں چلائی جاتی؟ کیا بے قصور بچیوں کی عزتوں کی عصمت دوری نہیں کی جاتی؟ کیا وہاں پر معصوم بچوں کا قتل عام نہیں کیا جاتا؟ میرا سوال یہ ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا مسلمان ہی ہر زمانے میں رسوا ہوتا رہے گا؟ کیا مسلمان ہی ہر دور میں قتل ہوتا رہے گا؟ کیا مسلمان ہی ہر زمانے میں رسوائی کا شکار ہوتا رہے گا؟ کیا مسلمان کی ہی عزتیں لٹتی رہیں گی؟ کیا مسلمان ہی اپنی بیٹیوں کی قربانی دیتا رہے گا؟ کیا مسلمان ہی اپنی عزت اور آبرو کی قربانی دیتا رہے گا؟ کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا؟ یہ وہ انڈیا کے ایک شاعر تھے، ان کا مجھے وہ شعر بڑا کمال کا شعر ہے ان کا کہا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے. آج اگر ہم خاموش بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، لیکن جب آگ بھڑکتی ہے پھر دائیں بائیں والے گھر بھی نہیں بچا کرتے. یہ اصول ہے، ڈاکٹر راحت اندوری کا یہ شعر ہے. پھر دائیں بائیں والے گھر نہیں بچا کرتے، پھر آگ آگے بڑھتی ہے، آگ پھر لپیٹتی ہے. اور یہ وہی منافقانہ رویے ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین. اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں. آج ہمیں غور کرنا ہے، کیا ہمارے ترجمان وہی تو نہیں بن گئے؟ کہ آج ہمارے ساتھ معاملات وہی تو نہیں ہو گئے؟ کہ آج ہمارے اسلام کی ترجمانی کہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں تو نہیں؟ کیا آج عالم اسلام کہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تو نہیں کھیل رہا کہ جو زبان سے تو ایمان باللہ کا نعرہ بھی بلند کرتے ہیں، جو زبان سے ایمان بالرسول کا نعرہ بھی بلند کرتے ہیں، جو زبان سے ایمان بالیوم الآخر اس کا نعرہ بھی بلند کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہی کے ہاتھوں سے، جن کے جناب ہاتھوں سے آج بھی ہماری کشمیری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ناحق خون بہائے جانے کی آج بھی خوشبو آتی ہے، تو انہیں بڑے بڑے ایوارڈ سے اور بڑے بڑے میڈل سے نوازا جاتا ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی خبر تو نہیں ہے، ہم سب نے ہم نے ٹی وی پہ دیکھا. مودی کو میڈل پہنایا گیا، اور کس کی جانب سے پہنایا گیا؟ ایک مسلم ریاست کے سربراہ کی جانب سے. کون سی ڈکی چھپی بات ہے؟ کیا اس وقت غیرت ایمانی للکارتی نہیں ہے؟ کیا اس وقت قرآن کی آیت ذہن میں نہیں آتی؟ کیا اس وقت قرآن ہمارے سامنے یہ نہیں آتا کہ قرآن فرماتا ہے تم دیکھو گے شکل بھی مسلمانوں والی بھی ہوگی، زبان بھی مسلمانوں والی کہلائے گا، اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی کرے گا، یوم آخرت پر ایمان کا دعویٰ بھی کرے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہے. اس وقت مسلمانوں ہمیں قرآن کی طرف اور صاحب قرآن کے اس پیغام کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے.
اس وقت ہم اپنی نجی اور بڑی سطحی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن عالمی سطح پر جو اسلام کے ساتھ ایک کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، ہم اس سے سارے بے خبر بیٹھے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اسلام کو آپ کی نمازوں سے کوئی پریشانی نہیں ہے، اسلام کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ نان مسلم کنٹریز میں تو ریاست مسجد بنا کے دیتی ہے، غیر مسلم ممالک میں ریاست خود مسجد بنا کے دیتی ہے مسلمانوں کو، جناب یہ مسجد ہے، آئیں اس میں نماز پڑھیں۔ مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی چندہ اکٹھے کرنے کی، ریاست بنا کے دیتی ہے۔ انہیں ہماری نمازوں سے پریشانی نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 100 بار نماز پڑھو۔ انہیں ہمارے رمضان کے روزوں سے پریشانی نہیں ہے، کہتے ہیں 1 مہینہ نہیں 12 مہینے روزے رکھو، ہمیں کچھ فرق نہیں ہے، روزے رکھو۔ انہیں ہماری زکوٰۃ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیں بھی زکوٰۃ، ہم اپنے طریقے سے خدمت انسانیت کرتے ہیں، وہ نان مسلم سارے گریس آج بھی کرتا ہے، ہیومن بینگ کی جو سروسز ہیں وہ آج بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہماری چیریٹی ہوتی ہے، آپ کی زکوٰۃ ہوتی ہے، دیں آپ بھی، ہم بھی دیتے ہیں، ہم چیریٹی کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اصل ایشو کیا ہے؟ جس چیز سے وہ خائف ہے، جس چیز کو وہ آہستہ آہستہ ہمارے دلوں سے نکالتا جا رہا ہے، جس پر وہ پورا ورک کر رہا ہے، اور ہماری آنے والی نسل جس کے دل سے وہ چیز نکال رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے، وہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عشق رسول ہے۔ اور اس کا سب سے پہلا شاخسانہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس کی پہلی جو سیڑھی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی کی۔ وہ ہمارے اسلام کو بہت پڑھتے ہیں، مشنری لوگ جو ہیں وہ اسلام کو بہت سٹڈی کرتے ہیں، وہ آپ سے بھی زیادہ اسلام کو پڑھتے ہیں، یہ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ آپ سے بھی زیادہ قرآن کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کے پڑھتے ہیں کہ ان کی بک کہتی کیا ہے، ان کا قرآن کہتا کیا ہے، آپ سے زیادہ انہیں آتا ہے۔ مستشرق آپ سے کہیں زیادہ قرآن اور حدیث کے وہ عالم ہیں، کہیں زیادہ، ہمارے مسلم عوام سے بہت زیادہ وہ اسلام کو جانتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ان کے اندر ایک چیز ہے جو انہیں قائم اور دائم رکھتی ہے، اور ان کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک میری امت میں وہ رہے گی یہ پوری دنیا کے سامنے سینہ سپر ہو کے مضبوط کھڑے رہیں گے، اور جب ان سے وہ ختم ہو جائے گی یہ گر جائیں گے، ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا، یہ نام کے مسلمان رہیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ جذبہ جہاد ہے، وہ جذبہ جہاد ہے۔ اور حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی ہے، ترمذی شریف میں، کتاب المغازی میں یہ حدیثیں موجود ہیں تمام چیپٹرز میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت میں جہاد رہے گا، یہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک میری امت میں جہاد رہے گا یہ پوری دنیا پر غالب رہیں گے، اور جب میری امت سے جہاد نکل جائے گا یہ مغلوب ہو جائیں گے اور غیر ان پر قابض ہو جائیں گے۔ میرا سوال ہے کیا ہمارے درمیان سے جہاد کو نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا؟ کیسے نکالا گیا؟ ہمارے سلیبس کو کیپچر کیا گیا، اور ہمیں کیا کہا گیا؟ آپ کے ایجوکیشن جتنے فنڈز ہیں ہم آپ کو ریلیز کریں گے، کتابیں ہم آپ کو دیں گے، کتابوں پہ جتنا خرچ آئے گا ہم دیں گے، ہم آپ کو اساتذہ کی تنخواہیں بھی دیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ سلیبس ہم تمہیں دیں گے، سلیبس ہمارے حساب کا ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے آپ کا جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے اس کو کنٹرول کیا، جتنی آیات جہاد تھیں وہ ساری کی ساری کتابوں سے نکال دی۔ یہ حقائق ہیں، پرانی کتابیں بھی دیکھ لیں اور آپ کی کتابیں بھی دیکھ لیں، جہاد والا موضوع ہی نکال دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے کیا پہلے ماحول کیا بنایا؟ وہ پہلے گراؤنڈ بناتے ہیں،
گراؤنڈ بنانے کے بعد پھر اس پر وہ اپنی گیم کھیلتے ہیں۔ گراؤنڈ انہوں نے کیا بنایا؟ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ انہوں نے جہاد کو کنٹروورشل کیا، متنازع بنایا، اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ جہاد نہیں ہوتا، یہ دہشت گردی ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے جہاد کو نام کیا دیا؟ ٹیررزم، دہشت گردی۔ خود وہ آ کر لڑیں تو وہ ڈیفنس ہوتا ہے، مسلمان اپنے دفاع کے لیے لڑے تو وہ کیا کہلایا؟ دہشت گردی، وہ جہاد نہیں کہلایا، دہشت گردی۔ اور آج یہاں تک بات پہنچی کہ آج اگر کوئی شخص جہاد کی بات کرتا ہے تو جناب ہماری ہی عوام اسے کہتی ہے کہ یہ جناب یہ مولوی کو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ جہاد کی آیتیں پڑھتا ہے، یہ جہاد کی باتیں کرتا ہے، یہ تو دہشت گرد ہے، اور اس کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا جتنی جہاد والی ہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور بار بار الفاظ کیا ہیں؟ وجاہدوا فی سبیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب ہم اپنی توپے اور بندوقیں اٹھا کے چل پڑے، نہیں۔ ریاست پاکستان فرض کے سے ہماری ریاست ہے، اس کے جتنے ادارے ہیں جن کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت اور لڑنا، جب وہ ہمیں آواز لگائیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا اور جا کے جہاد کرنا، یہ مسلمان پر فرض ہے جب اسے آواز لگائی جائے۔ اور یاد رکھیے جہاد کو اگر نعوذ باللہ دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جائے تو ابھی میں انشاءاللہ اگلے جمعے پہ یہ میں بات کروں گا، اسی ماہ کے اندر 2 بہت بڑے غزوے ہوئے ہیں، اسی ماہ شوال میں 2 بہت بڑے غزوے ہوئے ہیں۔ ایک غزوہ کا نام ہے غزوہ احد، ایک غزوہ کا نام ہے غزوہ حنین۔ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں شہید ہونے والے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جن میں سب سے بڑے سید الشہداء حضور کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک۔ اگر یہ جہاد نعوذ باللہ دہشت گردی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جہاد کیے ہیں؟ سب سے پہلا 2 ہجری کے اندر جہاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور روزے کے ساتھ ہوا، غزوہ بدر روزے کے ساتھ ہوا۔ کتنے غزوات ہوئے، کس مقصد کے لیے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ جناب یہ تلوار اور یہ دہشت گردی ہے؟ نہیں، اصول یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے۔ اس لیے جو قرآن کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اے لوگوں تم دیکھنا، غور کرنا، یہاں تمہارے درمیان ایسے لوگ آئیں گے جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ زبان سے تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنی زبانوں کے ساتھ تمہاری خیر خواہی چاہ رہے ہوں گے، اور ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ بھی کریں گے، لیکن ان کے پاس نہ ایمان باللہ کی دولت ہے نہ ایمان بالآخرت کی دولت ہے، اور اللہ اعلان فرما رہا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی اور شخص کہتا تو ہو سکتا تھا اعتراض ہو جاتا کہ جناب یہ زبان سے اللہ پر ایمان کی بات کر رہا ہے، یہ آخرت پر ایمان کی بات کر رہا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اسے بے ایمان کہنے والے؟ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ شخص بے ایمان ہے۔ یہ غور طلب بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ایمان باللہ بھی اقرار کر رہا ہے زبان سے، ایمان بالآخرت کی بات بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے، یہ بے ایمان ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اسلام کی جو بنیادی اساس ہے وہ کہاں پہ آ کے ٹھہرتی ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل بنیاد جو ہے، جو اصل اساس ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ محبت رسول ہی تھی جس نے خالی پیٹ پتھر بندھے ہوئے اور 2 ہجری کے اندر 17 رمضان المبارک کو ان لوگوں کو وہاں پر میدان کارزار میں کھڑا کر دیا تھا۔ نماز کی بنیاد پہ نہیں، ہاں جی، نماز کی بنیاد پہ نہیں، نماز تو وہاں پڑھے اور بھی پڑھتے تھے،
انہوں نے کیا کہہ دیا تھا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا نا جہاد کے لیے، آؤ چلیں جہاد کے لیے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم جہاد میں ضرور آپ کے ساتھ جاتے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے پیچھے رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر بھی کھلے پڑے ہیں اور ہماری خواتین ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ وہ 5 کی 5 نمازیں حضور کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، قرآن گواہ ہے، حدیث رسول گواہ ہے۔ دل میں محبت رسول نہیں تھی، واپس چلے گئے، اور پھر ایک وقت آیا، اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ہمیں ان کی نمازیں نہیں چاہیے، ہمیں ان کی مسجد نبوی کے اندر جماعتیں نہیں چاہیے، ہمیں اصل چیز اور چاہیے۔ اصل چیز بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں جب ہمارا رسول بلائے، رسول دن کو کہے رات ہے، ایمان والا کہے آقا دن نہیں رات ہے، آقا رات کو فرمائے دن ہے، یہ کہے آقا رات نہیں دن ہے۔ میرا آقا بلائے، محبوب بلائے آؤ جہاد کے لیے، یہ نہ کہیں ہمارے گھر ہیں، آقا گھر اللہ کے حوالے، ہم تو آپ کی غلامی میں وہاں بھی حاضر ہیں۔ یہ اصل بنیاد ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ وفائے مصطفیٰ اصل چیز ہے، وفائے محمد اصل چیز ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ فرمایا یہ باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ فرمایا نمازیں بھی فرض ہیں، روزے بھی فرض ہیں، لیکن یہ سارے بعد میں ہیں، پہلے کیا ہے؟ غلامی مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو اس وقت ہماری ینگ جنریشن پہ اٹیک کیا جا رہا ہے وہ محبت رسول کو ہی نکالا جا رہا ہے۔ ہم نے اس حساسیت کو سمجھنا ہے۔ یہ اسلاموفوبیا آپ نے دیکھا اتنے معاملات چل رہے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا انہوں نے نماز کے بارے کو کارٹون بنایا ہو؟ نہیں بنایا۔ کبھی روزے کے بارے میں، کبھی کسی اور چیز کے بارے میں، کبھی حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، قربانی کے بارے میں کبھی ایسی بات کی ہو؟ کبھی نہیں کی، اور نہ کبھی کریں گے۔ انہیں میں نے عرض کیا اس سے مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جب بھی اسلاموفوبیا کے لوگ اٹیک کرتے ہیں تو کس پہ اٹیک کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کی ذات پہ اٹیک کرتے ہیں۔ جب بھی حملہ کرتے ہیں رسول اللہ کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں، رسول اللہ کے کبھی خاکے بناتے ہیں، کبھی نبی اور ہمارے رسول کے بارے میں نازیبا باتیں کرتے ہیں، کبھی ہمارے نبی اور رسول کی فیملی اور آپ کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کے حوالے سے زبان درازی کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہی محور ہوتا ہے، کسی طرح سے وہ ذات مصطفیٰ سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کے سارے اٹیک اللہ کے رسول اور ہمارے محبوب اور ہماری جانوں کے مالک، ہمارا سب کچھ وہ آقا کی ذات ہے، اور اگر آقا کی ذات نہ ہو تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں۔ ایمان بھی یہ، اسلام بھی یہ، نماز بھی یہ، روزہ بھی یہ، زکوٰۃ بھی یہ، حج بھی یہ، سب کچھ یہ ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے تو اللہ کو بھی نہیں پہچانا تھا، نہ پتا تھا اللہ کون ہے، ہمیں اللہ کا بھی بتایا ہے تو ذات مصطفیٰ نے بتایا ہے، آقا کی ذات نے بتایا ہے۔ ہمیں کیا پتا اللہ کیا ہے؟ ہمیں کوئی پتا تھا؟ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ صحابہ بھی جب آتے تھے تو کہتے تھے رب محمد، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ اور سرکار نے پھر پوچھا بھی تھا، سرکار نے فرمایا تم براہ راست رب کی قسم کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم؟ حوالہ میرا کیوں دیتے ہو؟ بات رب کی ہے، حوالہ میرا۔ تو صحابہ نے تمام نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا پتا، ہم تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہمیں کیا پتا رب کیا ہے؟ آپ نے بتایا رب ہے، ہم نے مان لیا رب ہے۔ ہم نے تو زبان مصطفیٰ کو دیکھا ہے، ہم نے تو ذات مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں اس سازش کے خلاف، اسلاموفوبیا کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دلوں میں، اپنے آپ میں اور اپنی اولادوں کے دلوں میں محبت رسول کو پیدا کرنا ہے، عشق رسول کو پیدا کرنا ہے، غلامی رسول کو پیدا کرنا ہے۔ اور عشق رسول ہی اصل ہماری اساس اور بنیاد ہے۔ جب عشق رسول آ جائے تو پھر اکیلا سلمان فارسی میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے۔
اس کے رسول آ جائے تو پھر اکیلا بلال حبشی اس ظالم بادشاہ کا مقابلہ بھی کر لیتا ہے. اس کے رسول آ جائے تو اکیلا طارق بن زیاد کشتیاں جلوا دیتا ہے. اس کے رسول آ جائے تو جناب سلطان محمود غزنوی گھوڑے پہ سوار ہو کے فاتح بیت المقدس بن جاتا ہے. کیوں؟ ان کے دلوں میں ایک ہی بات تھی کہ ذات مصطفیٰ سب سے پہلے، باقی سب کچھ بعد میں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.